سب کو اسلام خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں جس نے ایک بار پھر ہمیں وقت دیا کہ ہم خدا کی حضوری میں آ کر اس کے نام کو عزت اور جلال دی، اس کی شکر گزاری کریں، اس کی پرستش اور اس کی پوجا ہم نے کی، اس کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کے دیے ہوئے وقت کے لیے کہ اس نے ہمیں سنبھالا۔ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، سارا عزت جلال حشمت خدا یسوع مسیح کے نام کو دیتے ہیں جس نے ہمیں بچانے کا انتظام کیا۔ ہاللیلویا۔ آپ سب خوش ہیں کہ خدا کے گہرے فضل کے لیے، اس کے رحم ترس کے لیے کہ جو اس نے آج کے دن تک ہمیں زندوں کی صورت پر رکھا۔ خدا کے زندہ کلام کو میرے ساتھ بولیں گے، مقدس یوحنا کی انجیل مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 10 باب اور پہلی 6 آیات کی تلاوت کی جائے گی۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کا 10 باب اور اس کی پہلی 6 آیات کی تلاوت کی جائے گی۔ خدا کے زندہ کلام میں لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی دروازہ سے بھیڑ خانہ میں داخل نہیں ہوتا بلکہ اور کسی طرف سے چڑھ جاتا ہے وہ چور اور ڈاکو ہے، لیکن جو دروازے سے داخل ہوتا ہے وہ بھیڑوں کا چرواہا ہے۔ اس کے لیے دربان دروازہ کھول دیتا ہے اور بھیڑیں اس کی آواز سنتی ہیں، اور وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام بلا کر باہر لے جاتا ہے۔ جب وہ اپنی سب بھیڑوں کو باہر نکال چکتا ہے تو ان کے آگے آگے چلتا ہے، اور بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی ہیں کیونکہ وہ اس کی آواز پہچانتی ہیں، مگر وہ غیر شخص کے پیچھے نہ جائے گی بلکہ اس سے بھاگے گی کیونکہ غیروں کی آواز نہیں پہچانتی۔ یسوع نے ان سے یہ تمثیل کہی، لیکن وہ نہ سمجھے کہ یہ کیا باتیں ہیں جو ہم سے کرتا ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت کو تشریف رکھیں۔ خدا یسوع مسیح میں عزیز بہنوں، جیسا کہ ہم نے خدا کے زندہ کلام میں سے تلاوت سنی ہے کہ خدا یسوع مسیح نے ایک تمثیل جو ہے وہ اپنے شاگردوں سے بیان کی کہ جو کوئی دروازہ سے داخل نہیں ہوتا وہ کیا ہے، کسی اور طرف سے چڑھ جاتا ہے، وہ کیا ہے، چور اور ڈاکو ہے۔ تو عزیز بہنوں، خدا یسوع مسیح جو ہے وہ بھیڑ خانے کا کیا ہے، دروازہ ہے، اور خدا یسوع مسیح کے بغیر جب ہم کسی اور طریقے سے نجات کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے فرمایا کہ راہ اور زندگی میں ہوں اور اس کے بغیر نجات نہیں مل سکتی۔ لیکن اس کے بغیر جو خدا باپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، نجات پانا چاہتے ہیں، اپنی زندگیوں کو سنوارنا چاہتے ہیں، آگے بڑھانا چاہتے ہیں، یہ خدا یسوع مسیح کے بغیر ناممکن کام ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارا اچھا چرواہا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی تمام قوموں سے، تمام مذاہب سے خدا یسوع مسیح کے خون سے خریدے ہوئے لوگ جو ہیں ان سب کو جو ہے وہ ایک جگہ پر جمع کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کسی انسان نے بھیڑیں رکھی ہوتی ہیں تو اس کی رکھوالی کے لیے وہ ایک باڑا بناتا ہے، اس کے چرگے کو باڑ لگا دیتا ہے تاکہ کوئی بھی جنگلی جانور جو ہے یا کوئی بھی چیز، کوئی بھی بھیڑوں کو نقصان پہنچانے والا جانور جو ہے یا کوئی انسان بھیڑوں کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو اسی طرح جو خدا کے لوگ ہیں، جو خدا کے بلائے ہوئے ہیں، جو خدا یسوع مسیح کے لہو سے دھلے ہوئے ہیں، ان کے چرگے بھی خدا نے ایک بات جو ہے وہ لگا رکھی ہے، اور جو کوئی دروازہ سے داخل ہو کر اندر جاتا ہے وہ بھیڑوں کا مالک ہے۔ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم تالا لگا کے اپنے گھر کو کہیں جاتے ہیں تو اگر کوئی کسی اور طرف سے چڑھ جاتا ہے تو لوگ بھی دیکھنے والے شور مچا دیتے ہیں کہ چور آ گیا ہے، چور آ گیا ہے۔
لیکن جو مالک ہوتا ہے اس کی سب کو پہچان ہوتی ہے کہ یہ اس گھر کا مالک ہے، اور اس کے پاس تالا اور چابی ہوتا ہے، چابی بھی ہوتی ہے، اور وہ آرام سے کسی سے پوچھے بغیر تالا کھول کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ تمثیل بتائی کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی دروازہ سے بھیڑ خانہ میں داخل نہیں ہوتا بلکہ کسی اور طرف سے چڑھ جاتا ہے، وہ چور اور ڈاکو ہے۔ اور لکھا ہے لیکن جو دروازہ سے داخل ہوتا ہے وہ بھیڑوں کا چرواہا ہے۔ اب یہاں پر ہم بھیڑوں کے بارے میں جانتے ہیں کہ بھیڑیں جو ہیں، مالک جو ہے وہ بھیڑوں کی فکر کرتا ہے، اسے ہر وقت اپنے بھیڑوں کی فکر لگی رہتی ہے، اور وہ بھیڑوں کو سنبھالتا ہے، ان کی رکھوالی کرتا ہے، ان کے چارے کا انتظام کرتا ہے، ان کی بھوک پیاس تنگی تکلیف بیماری کو وہ جانتا ہے، اور ان کے لیے سوکھی آرام گاہ جو ہے وہ بناتا ہے، تاکہ اس کی بھیڑیں جو ہے وہ محفوظ بھی رہ سکے اور وہ بھوکی پیاسی نہ رہے، بلکہ وہ آرام دہ زندگی جو ہے وہ بسر کر سکے۔ اور وہ اپنی بھیڑوں کو کیا کرتا ہے، ہانکتا نہیں ہے کہ جیسے ڈنڈے کے ساتھ یا کسی اسٹک کے ساتھ وہ بھیڑوں کو ہانکے، بلکہ وہ اپنی بھیڑوں کو دروازہ کھول کے تو آرام سے نام نام بلا کر ان کو باہر لے جاتا ہے۔ اور عزیز بہنوں، خدا یسوع مسیح جو ہے وہ ہمارا اچھا چرواہا ہے، وہ ہماری فکر کرتا ہے، وہ ہمیں ہر طرح کی بیماری سے بچاتا ہے، وہ ہماری فکر کرتا ہے، کیونکہ ہم بھی اس کی بھیڑیں اور اس کی چراگاہ کے لوگ اور اس کی بھیڑیں ہیں، اور وہ ہمیں نام نام جانتا ہے، اور وہ ہماری ہر طرح سے فکر کرتا ہے، وہ ہمیں سنبھالتا ہے، ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، بیماریوں سے وہ ہمیں چھڑاتا ہے، وہ ہمیں تندرستی سے چھڑاتا ہے، اور وہ ہماری ہر وقت فکر کرتا ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے ہماری صورت، خدا باپ نے ہماری صورت جو ہے وہ اپنی ہتھیلیوں پر کھول رکھی ہے، اور دنیا کے انسان جو ہے وہ تو بھول سکتے ہیں، لیکن جو اچھا چرواہا ہے وہ اپنی بھیڑوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ اور اسی طرح خدا یسوع مسیح جو ہمارا اچھا چرواہا ہے وہ ہمیں کبھی بھی نہیں بھولتا، اور ہمارا سب سے بڑا چوپان جو ہے وہ خدا، جیسا کہ ہم زبور 23 میں پڑھتے ہیں کہ خدا میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی، وہ مجھے ہری ہری چراگاہوں سے چراتا ہے، اور وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس بھی لے جاتا ہے، اور وہ ہماری جانوں کو بحال کرتا ہے، کیونکہ خدا جو ہے وہ ہمارا اچھا وہ چرواہا ہے، وہ ہمیں سنبھالتا ہے، وہ ہمیں بچاتا ہے، وہ ہمیں چھڑاتا ہے، اور وہ ہماری فکر جو ہے وہ کرتا ہے۔ اور لکھا ہے کہ لیکن جو دروازے سے داخل ہوتا ہے وہ بھیڑوں کا چرواہا ہے، اس کے لیے دربان دروازہ کھول دیتا ہے، بھیڑیں اس کی آواز جو ہے سنتی ہیں۔ تو عزیز بہنوں، جب خدا یسوع مسیح ہمارا اچھا چرواہا ہے تو ہمیں اس کی آواز جو ہے وہ سننی ہے، اس کی آواز سن کر ہمیں اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارا کوئی کام اگر نہیں ہوتا، کوئی مسئلہ مسائل ہوتا ہے تو ہم اور چرواہے کی طرف بھاگنا شروع کر دیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے جو چرواہے ہیں، جو جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ جو کسی اور طرف سے چڑھ جاتا ہے وہ چور اور ڈاکو ہے۔ اگر ہم دوسروں کے پیچھے، غیر محبوبوں کے پیچھے بھاگیں گے تو پھر ہم نجات کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر ہم خدا یسوع مسیح کو اپنا آپ دیں گے، پھر وہ ہماری فکر کرے گا، وہ ہمیں سنبھالے گا، وہ ہمیں تسلی دے گا، وہ ہمیں قوت دے گا، زور دے گا، ہماری ضرورتوں کا خیال رکھے گا، وہ بیماریوں سے ہمیں بچائے گا، اور ہر طور سے وہ ہماری مدد کرے گا، کیونکہ خدا جو ہے وہ ہماری فکر کرنے والا ہے۔ اور عزیز بہنوں، اچھے اور نیک لوگوں کو بھیڑوں سے تشبیہ جو ہے وہ دی گئی ہے، کیونکہ ہم سب خدا کے ہاتھ کی بنائی ہوئی کاراگری ہیں، وہ ہمارا مالک ہے اور ہم اس کے لوگ ہیں، وہ ہماری فکر کرتا ہے، اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس پر بھروسہ رکھیں، اس لیے کہ ہر انسان جو دنیا میں پیدا ہوا ہے وہ اسی خالق خدا کا محتاج ہے، اور ہمیں اسی سے مانگنا ہے، اور اسی سے ہمیں فریاد کرنی ہے، کیونکہ وہ اپنے لوگوں کو نام بنام جانتا ہے، اور وہ ان کی فکر جو ہے وہ کرتا ہے۔ تو اس لیے لکھا ہے کہ جب وہ اپنی بھیڑیں اس کی آواز سنتی ہیں اور وہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام بلا کر باہر لے جاتا ہے، جب وہ اپنی سب بھیڑوں کو باہر نکال چکتا ہے تو ان کے
आगे आगे चलता है। तो हमें भी क्या करना है कि जब हम खुदा यीशु मसीह की भेड़ें हैं, हमने अपना आप उसको दिया हुआ है, तो हमें उसी की आवाज़ को सुनना है, उसी के पीछे पीछे चलना है और उसी की आवाज़ को हमें सुनना है और उसकी हमें पैरवाई करनी है। क्योंकि जब तक हमारी ज़िंदगी है, जब तक खुदा ने हमें सांसें दी हैं, हमें अपने खुदा यीशु मसीह के साथ लिखते रहना है और उस निशान तक हमें दौड़ते जाना है जो हमारे लिए मुकर्रर हुआ है और खुदा यीशु मसीह के लक्ष्य कदम पर हमें चलते रहना है। क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो फिर हम हर एक आफत से बचे रहेंगे। लेकिन जब भेड़ें जो है, जैसा कि भेड़ों की एक अच्छी खूबी है कि वो गैरों से भागती हैं, तो इसमें जब खुदा यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है तो हमें भी किसी और दूसरे के पीछे चलने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि भेड़ें जो है एक जानवर है और वो अपने चरवाहे की आवाज़ को पहचानती हैं और उसके पीछे पीछे चलती हैं, तो हम जब के इंसान हैं, खुदा ने हमें अशरफ अल मखलूकात बनाया, उसने हमें अकल दनाई हिकमत दी है, उसने हमें समझने के लिए दिल और दिमाग दिया है, तो हमें अपने खुदा यीशु मसीह के पीछे पीछे चलना है और किसी और मबूद की हमें पैरवाई नहीं करनी। क्योंकि हमारा खुदा जो है वो गयूर खुदा है और जब उसके मुकाबले में हम किसी और को दर्जा देंगे तो खुदा ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्योंकि खुदा गयूर खुदा है और वो चाहता है कि उसके लोग, जिनको उसने अपने बेटे यीशु के खून से खरीदा है, वो उसके पीछे पीछे चले, उसकी पैरवाई करे, उसके नाम को इज्जत और चला दे और उसी की बातों के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करने वाले बने। और लिखा है कि भेड़ें उसके पीछे पीछे हो रहती हैं क्योंकि वो उसकी आवाज़ पहचानती हैं, मगर वो गैर शख्स के पीछे ना जाएंगी बल्कि उससे भागेंगी क्योंकि गैरों की आवाज़ नहीं पहचानती। यीशु ने उनसे ये तमसील कही, लेकिन क्या हुआ कि उसके शागिर्द जो थे वो तमसील को ना समझे। तो आज अजीज बहनों, हमें खुदाम के कलाम को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम अपने खुदाम के साथ लिखते रहेंगे, उसके साथ हम चलते रहेंगे, तो फिर ही वो हमें हरी हरी चरागाहों के पास ले जाएगा, वो हमें राहत के चश्मों के पास ले जाएगा, वो हमारी जानों को बहाल करेगा और वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। और आगे 7वीं आयत में लिखा है कि पास यीशु ने उनसे फिर कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूँ, जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। खुदा यीशु मसीह से पहले जितने भी नबी पैगंबर आए, हम देखते हैं कि उनमें किसी ना किसी तरह का गुनाह जो है वो पाया गया। बेशक वो खुदा के बहुत ज़्यादा नज़दीक थे, खुदा की पसंदीदा थे, खुदा की आवाज़ को सुनने वाले थे, खुदा के हुक्मों पर अमल करने वाले थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनसे खता हुई, कहीं ना कहीं उनसे गलती हुई और वो खुदा की हुजूरी से दूर हो गए। और लोग जो थे, जो उनको मानने वाले थे, वो भी खुदा से दूर हो गए। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि अगर कोई मुझसे, दरवाज़ा मैं हूँ, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो वो निजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने, हलाक करने को मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। खुदा यीशु मसीह के पीछे चलने से हमें कसरत की जिंदगी जो है वो मिल सकती है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपनी बीमारियों से बचे रहें, हमारे घरानों में खुशहाली आए, बहाली आए, खुशी इत्मीनान तसल्ली हमारी जिंदगियों में आ जाए, तो हमें कसरत की बरकत पाने के लिए अपने खुदा के पास आने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हम गैर मबूदों के पीछे चलेंगे तो क्या है कि गैर मबूद जो है वो खून मांगती हैं, लेकिन हमारा मबूद ऐसा है खुदा यीशु मसीह के, जिसने अपने लोगों के लिए, अपने लोगों की कमजोरियों के लिए उसने अपनी जान जो है वो सलीब पर दी। तो इसलिए खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि दरवाज़ा मैं हूँ। खुदा यीशु मसीह दरवाज़ा है और जब हम उसमें दाखिल होते हैं तो फिर हम हमेशा की जिंदगी के मालिक बन जाएंगे। लेकिन अगर हम किसी और तरफ से चढ़ने की कोशिश करेंगे, किसी और तरफ से निजात को हासिल करने की कोशिश करेंगे, तो फिर हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि दूसरे मबूद जो है वो महज बुत है, वो कुछ भी नहीं दे सकते, वो कुछ भी नहीं कर सकते, ना वो आवाज़ पैदा कर सकती है, ना वो अपनी जगह से चल फिर सकती है।
لیکن ہمارا خدا زندہ خدا ہے، وہ وعدوں میں سچا خدا ہے، وہ اپنے مانگنے والوں کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیتا۔ اور لکھا ہے کہ اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ مزدور جو نہ چرواہا ہے نہ بھیڑوں کا مالک، بھیڑیے کو آتے دیکھ کر بھیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، اور بھیڑیا ان کو پکڑتا اور پراگندہ کرتا ہے۔ وہ اس لیے بھاگ جاتا ہے کہ مزدور ہے اور اس کو بھیڑوں کی فکر نہیں ہے۔ جو مزدور ہوتا ہے وہ اس کو کیا پتا کہ کیا ہوگا، اس کو اپنی محنت سے اجرت ہے، اس نے دہاڑی لگانی ہے اور اس نے پیسہ لے کے اپنے گھر کو چلے جانے ہیں، اور اس کو کوئی فکر نہیں کہ بیڑوں نے چارہ کھایا ہے یا نہیں، بیڑوں کو اچھی خوراک ملی ہے، یہ بھوکی پیاسی تو نہیں ہے، بیمار تو نہیں ہے، بلکہ اس کو ہوتا ہے کہ میں صبح آؤں گا، شام کو میں اپنی اجرت لے کر واپس چلا جاؤں گا۔ اگر خدا نہ خواستہ کبھی ایسا وقت پڑ جاتا ہے، پھر کوئی چور ڈاکو آ جاتا ہے، کوئی بھیڑیا آ جاتا ہے ان بھیڑوں کو ہلاک کرنے یا چوری کرنے کے لیے، تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ جاتا ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ وہ مزدور ہے اور اس کو اپنی مزدوری کی فکر ہے۔ تو اس لیے عزیز بہنوں، آج بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے پیسے کی فکر کرتے ہیں، اپنی جانوں کی فکر کرتے ہیں، ان کو خدا کے لوگوں کی، خدا کے کام کی کچھ بھی پرواہ نہیں ہے۔ لیکن عزیز بہنوں، خدا نے جب کہ ہم پر فضل کیا، رحم کیا، اور اس نے خدا یسوع مسیح کو ہمارے لیے اچھا چرواہا مقرر کیا ہے، تو ضرورت ہے کہ ہم اس کے پیچھے پیچھے چلیں، اس کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ اور دنیا میں رہتے ہوئے خدا نے خدا یسوع مسیح اچھا چرواہا ہے، اور آج جو خدا کے لوگوں کی رکھوالی کر رہی ہیں، خدا کے کاہن، خدا کے خادمین ہیں، جو خدا کے لوگوں کو خدا کا کلام سکھاتے ہیں، خدا کے کلام کی منادی کر کے خدا کے لوگوں کو مشکلوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، خدا ان کی طرف جو لوگ رجوع نہیں کرتے ان کے لیے وہ محنت کرتے ہیں، تاکہ وہ لوگ بھی گناہوں سے بچ جائیں اور خدا یسوع مسیح کے لہو کی قدر کریں، کیونکہ خدا یسوع مسیح نے اپنا قیمتی خون سب کے لیے بہایا ہے، تمام بنی نوع انسان کے لیے۔ اور خدا نے اپنے چرواہوں کو دنیا میں مقرر کیا ہے تاکہ اس کی جو بھیڑیں ہیں وہ کھو نہ جائے، اس کی بھیڑیں جو ہے وہ بیمار نہ پڑ جائیں، اس کی بھیڑیں جو ہے وہ بھوکی پیاسی نہ رہیں۔ اور اس لیے عزیز بہنوں، ہمیں جہاں سے ہم تعلیم پاتے ہیں ہمیں اس تعلیم پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت ساری تعلیمات کو جب ہم سنیں گے تو پھر ہم بہک جائیں گے اور ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ ہم کیا کریں گے۔ عزیز بہنوں، ہمیں خدا کے کلام پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے نام کو عزت اور جلال دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ مزدور چرواہا جو ہے اس کو کچھ بھیڑوں کی کچھ فکر نہیں ہے، لیکن اچھا چرواہا خدا یسوع مسیح ہے، ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے، اس کے ساتھ ملتے رہنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، اس کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا ہے دنیا میں رہ کر، جیسا کہ وہ دل کا پروتن تھا، اس نے بیماروں کو شفا بخشی، اس نے اندھوں کو آنکھیں دی، اس نے ہر طرح کے لوگوں کو شفا بخشی۔ تو آج عزیز بہنوں، ہمیں اپنے خدا یسوع پر بھروسہ رکھنا ہے اور اسی کے نام کو ہماری زندگیوں سے عزت اور جلال ملنا چاہیے۔ اور اس نے جب کہ ہم پر فضل کیا ہے خدا باپ نے، اور اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کا خون ہماری زندگیوں کے لیے بہایا تاکہ ہم اپنے گناہوں سے رہائی پائیں، اپنی بیماریوں سے بچ سکیں، اپنی پریشانیوں سے رہائی پا سکیں۔ تو عزیز بہنوں، آج ہمیں خدا کے نام کو ہماری زندگیوں سے عزت اور جلال ملنا چاہیے، اور ہم خدا یسوع مسیح کے جب پیچھے پیچھے چلیں گے تو دنیا کی ہر طرح کی برکت جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں کام کرے گی، کیونکہ خدا نے اپنے لوگوں کے لیے اچھی برکات جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کے بیٹے یسوع کے نقش قدم پر چلیں اور اس کے مسیح کے قد کے اندازہ تک ہم پہنچنے کی کوشش کریں، اور اس کی باتوں پر عمل کرتے رہیں گے تو دنیا کی ساری چیزیں جو ہے وہ ہمیں مل جائیں گی، کیونکہ دنیا کی چیزوں کی تلاش میں جب ہم لگ جائیں گے تو ہم خدا سے دور ہو جائیں گے، لیکن جب ہم اس کی تلاش میں لگے رہیں گے تو دنیا کی ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے قدموں میں آ جائیں گی۔ خدا کے پاک نام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، آج کے خدا کے زندہ کلام کے لیے اس کی شکر گزاری کریں گے، اس کے نام کو ہم مبارک کہیں گے کہ خدا جو مہربان خدا ہے، جو وعدوں میں سچا، لشکروں کا رب ہے، قوت اور زور بخشنے والا خدا ہے، اور وہ ہمارا چوپان ہے جو ہمیں
گناہگاہوں سے چھڑاتا ہے اور وہ ہمیں راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اس کے بیٹے یسوع پر بھروسہ رکھیں، اپنی زندگیاں اس کو دیں، اس کے نام کو عزت اور جلال دیں، اور ہر ایک کام میں، ہر ایک بات میں اول درجہ ہم خدا یسوع مسیح کو دیں، تاکہ ہماری زندگیاں جو ہے وہ اس کے کلام کے مطابق ڈال سکیں، ہماری زندگیوں سے اس کے بیٹے یسوع کے نام کو عزت اور جلال مل سکے، اور ہم اچھے چرواہے کے پیچھے جب چلیں گے تو وقت پر وہ ہمیں سرفراز کرے گا۔ خدا کے پاک نام کے بڑے اس نے جب پر خدا کی تربیت ہو۔